جی سو اگر ان ایون کیش فلوز ہوں این پی وی میں تو اس کا فارمولا فرق ہے. ایز وی کین سی این پی وی کا فارمولا گیون ہے از اکول ٹو R1 over 1 plus I raised to the power 1 plus R2 divided by 1 plus I raised to the power 2 plus R3 divided by 1 plus I raised to the power 3 plus so on جتنی بھی ٹائم پیریڈز ہوں گے ان کے لحاظ سے مائنس انیشیل انویسٹمنٹ. تو اس میں ہر جو کیش انفلو ہمیں ہو رہی ہے اس کے لیے ہم نے الگ R1 کی ویلیو R2 کی ویلیو اور R3 کی ویلیو ڈیفائن کی ہوئی ہے. سو اس فارمولے کے اندر آئی جو ہے وہ ریکوائرڈ ریٹ آف ریٹرن ہوگا, اس کو ڈسکاؤنٹ ریٹ بھی کہتے ہیں یا اس کو ہرڈل ریٹ بھی کہتے ہیں. تو آئی جو بھی آپ کو گیون ہوگا وہ سیم ہوگا. سو فار ایگزامپل اگر 2% ہے تو آئی کی جگہ ہم 2% لکھیں گے یا اس کو ڈیسیمل میں کنورٹ کر کے ہم 0.02 لکھیں گے. R1 جو ہے دیٹ از دی نیٹ کیش انفلو ڈیورنگ دا فرسٹ پیریڈ. تو اگر پہلا سال ہے تو اس میں پہلے سال کی جو انفلو ہوگی وہ R1 کی جگہ آئے گی. R2 جو ہے دیٹ از دی نیٹ کیش انفلو فار دا سیکنڈ پیریڈ. جو سیکنڈ ایئر ہے جو بھی سیکنڈ ٹائم پیریڈ ہے اس کی کیش انفلو R2 کی جگہ آئے گی اور R3 کی جگہ تھرڈ ایئر یا جو تھرڈ ٹائم پیریڈ ہے اس کی کیش انفلو آئے گی. اگر یہاں پہ 5 ٹائم پیریڈز ہوتے تو یہ R5 تک فارمولا جاتا. سو یہ ساری انفلوز ہیں, ان کو ہم ایڈ اپ کریں گے کیلکولیشن کے بعد اور ان میں سے ہم انیشیل انویسٹمنٹ نکالیں گے. ایک ایگزامپل ڈسکس کرتے ہیں اس کی. جی انیشیل انویسٹمنٹ فار وینچر از ₹120,000 and it is expected to generate ₹30,000 the first year, R1, ₹80,000 the second year and ₹40,000 the third year. تو آپ کو R1, R2 اور R3 کی ویلیوز گیون ہے. ایکسپیکٹڈ ریٹ آف ریٹرن از 3%, جو ہمارا ریکوائرڈ ریٹ آف ریٹرن ہے 3% ہے, اس کو ہم 0.03 لکھیں گے. شوڈ یو ایکسیپٹ دس وینچر. ٹھیک ہے جی, تو یہ انفارمیشن جو ہمیں گیون ہے اس کو ہم فارمولے میں ڈالتے ہیں. این پی وی از اکول ٹو جو پہلا سال ہے اس کے ہم لکھتے ہیں جی انفلو 30,000 ڈیوائڈیڈ بائی 1 پلس 0.03, کیونکہ آئی کی ویلیو جو ہے وہ 3% ہے, وی کنورٹڈ ٹو ڈیسیمل. اور یہ ریز ٹو دا پاور 1, ریز ٹو دا پاور 1 اس لیے کیونکہ یہ پہلا سال, پلس 80,000 سیکنڈ جو ہمارا انفلو ہے R2 ڈیوائڈ بائی 1 پلس 0.03 ریز ٹو دا پاور 2 کیونکہ ایئر 2 ہے, پلس 40,000 R3 جو ہمارا ہے تھرڈ ایئر کی انفلو ڈیوائڈیڈ بائی 1 پلس 0.03 ریز ٹو دا پاور 3. تو ان تینوں کو ہم ایڈ اپ کرتے ہیں کیلکولیشن کے بعد تو ہمارے پاس انفلوز کی پریزنٹ ویلیو آئے گی, جو کہ ہم دیکھ بھی سکتے ہیں ان دا سیکنڈ رو, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں جی. اور یہ فرسٹ لائن میں -120,000 اس لیے کریں کیونکہ وہ انیشیل انویسٹمنٹ ہے, از ایکول ٹو ہم جب دیکھتے ہیں تو جو پہلی اماؤنٹ لکھی ہے دیٹ از 29,126.21. تو یہ 30,000 جو ہماری پہلی انفلو تھی فرسٹ ایئر میں اس کی پریزنٹ ویلیو ہے. تو آج کے لحاظ سے جس دن ہم انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اس کے لحاظ سے the present value of 30,000 is actually 29,126. تو یہ ایڈوانٹیج ہے این پی وی کا پے بیک کے اوپر کہ پے بیک میں ہم صرف 30,000 ہی کنسیڈر کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اس کی اصل ویلیو جو ہے جو زیادہ ایکوریٹ ویلیو ہے دیٹ از 29,126. اسی طرح سے 80,000 کی ہم دیکھتے ہیں پریزنٹ ویلیو 75,407.67. تو ایئر 2 کا جو انفلو ہے 80,000 اصل میں اٹ از 75,407, پلس ایئر 3 کا جو انفلو ہے 40,000 اس کی پریزنٹ ویلیو ہے 36,605.66. تو ان تینوں پریزنٹ ویلیوز کو ہم ایڈ کرتے ہیں اور ان میں سے ہم انیشیل انویسٹمنٹ جو تھی وہ سبٹریکٹ کرتے ہیں -20,000. سو وی گیٹ ₹21,139.54. تو یہ جو فگر ہے یہ پازیٹیو ہے, اس لیے این پی وی کے لحاظ سے ہم کہیں گے کہ اس کو ہم ایکسیپٹ کریں گے اس پروجیکٹ کو. اب ایک سوال ذہن میں آ سکتا ہے کہ جی اگر این پی وی 0 ہو تو اس سچویشن میں کیا کرنا چاہیے, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اگر این پی وی مائنس میں آ رہا ہے تو ریجیکٹ کرنا ہے اور اگر پازیٹیو میں آ رہا ہے تو ہم نے ایکسیپٹ کرنا ہے پروجیکٹ. تو اگر مائنس اور پازیٹیو دونوں نہیں ہیں, 0 آ رہا ہے این پی وی, اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ جی این پی وی وین اٹ از 0 اٹ مینس نہ آپ کو پروفٹ ہو رہا ہے نہ آپ کو لاس ہو رہا ہے. تو اس سچویشن میں کئی دفعہ پھر بھی انویسٹر جو ہے وہ انویسٹ کرتا ہے. اس کی کئی ریزنز ہو سکتی ہیں. جو وینچر کیپٹلسٹس ہیں وہ کئی دفعہ صرف اپنی گڈ ول امپروو کرنے کے لیے انویسٹ کرتے ہیں, ریپوٹیشن امپروو کرنے کے لیے یا کسی مارکیٹ میں انٹری کے لیے بھی کئی دفعہ وہ انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں, چاہے ان کو این پی وی وہاں پہ 0 ہو. تو نہ ان کو پروفٹ ہو رہا ہے نہ لاس ہو رہا ہے. دیٹ بیسکلی مینس کہ ان کی انویسٹمنٹ ریکور ہو رہی ہے, بے شک ان کو اس کے بعد پروفٹ نہیں ہو رہا, لیکن وہ نان مانیٹری بیسس پر پھر بھی ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ اس میں انویسٹ کریں.
اگر کوئی اینجل انویسٹر ہے جیسے کوئی فیملی ممبر یا کوئی فرینڈ ہے تو وہ فرینڈشپ کی بیس پہ یا فیملی ٹائز کی بیس پر انویسٹ کر سکتا ہے، بے شک NPV زیرو آ رہا ہو، کیونکہ اس کی اپنی انویسٹمنٹ تو ریکور ہو گئی ہے اس سچویشن میں، لیکن وہ ریلیشن شپ کی بیس پہ، فیملی ٹائز کی بیس پہ پھر بھی انویسٹ کرتا ہے. تو ان دیٹ سچویشن آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی وین NPV از اکول ٹو زیرو آپ پھر بھی انویسٹ کر سکتے ہیں. اس کی مانیٹری ریزن نہیں ہوگی، نان مانیٹری ریزن ہوگی انویسٹمنٹ کی. سو دیٹ از NPV. اس کے کوئی نیومیریکلز آپ کو نہیں آئیں گے پیپر میں، لیکن آپ کو اس طرح کا سوال آ سکتا ہے کہ جی ڈفرینشیٹ بٹوین پے بیک اینڈ NPV، اور ان میں سے بہتر کون سا ہے، یا ان ایون کیش فلوز اور ایون کیش فلوز کے بیچ میں ڈفرینشیٹ کرنا. تو آپ کو ان کے فارمولے جو ہیں وہ یاد رہنے چاہیے تاکہ آپ ڈفرینشیٹ کر سکیں ان کے درمیان. اوکے، سو دیٹ از دا فرسٹ ٹاپک کمپلیٹیڈ. اور آخری جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے جی پٹ فالز آف انٹرپرینورشپ 1.2 ہیڈنگ. اس کے اندر جو یہ 10 گیون ہیں پٹ فالز، یہ وہ مسٹیکس ہیں جو کہ کامنلی انٹرپرینورز کر سکتے ہیں وین اسٹارٹنگ اے بزنس. ضروری نہیں ہے کہ آپ یہی 10 یاد رکھیں، آپ اپنے نالج کی بیس پہ بھی بتا سکتے ہیں کہ کیا پرابلمس آ سکتی ہیں. یہ صرف ایک آپ کو گائیڈنس کے طور پہ یہ 10 پوائنٹس مینشنڈ ہیں. سو پہلا پوائنٹ ہے جی مس ججنگ دا لرننگ کرو آف اے نیو انڈسٹری. جب بھی کوئی آپ نیا بزنس اسٹارٹ کریں اس میں نالج اتنی آپ لے سکتے ہیں، مارکیٹ نالج وہ لیں، اور اس میں اکثر کئی دفعہ بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. بہت سی نئی چیزیں سیکھنی پڑتی ہیں ایک انٹرپرینور کو، اس کو ہم لرننگ کرو کہتے ہیں. تو کئی دفعہ جو لوگ ہیں وہ اس کو انڈر اسٹیمیٹ کر دیتے ہیں کہ جی جو سیکھنے والا کام ہے وہ شاید اتنا مشکل نہ ہو، لیکن جب وہ اس کام میں پڑھتے ہیں تو پھر ان کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ جس میں بہت سارے چیلنجز آ سکتے ہیں. تو چیلنجز کو ریئلسٹکلی دیکھنا چاہیے انٹرپرینورس کو. اس کے بعد ہے کریٹنگ اے بزنس وداؤٹ کنزیومر فیڈ بیک. اگر آپ کنزیومر کے ساتھ ان ٹچ نہیں ہیں، اس سے فیڈ بیک نہیں لے رہے ہیں، اس کی کمپلینٹس یا سجیشنس کو امپورٹنس نہیں دے رہے ہیں، تو مسٹیکس آپ کی بہت ساری بڑھتی چلی جائیں گی. تھرڈ از کمپلیکیٹنگ اے پروڈکٹ اور سروس. اگر آپ ایک پروڈکٹ کو ضرورت سے زیادہ پیچیدہ بنا رہے ہیں استعمال کرنے کے لحاظ سے، کسٹمر اس کو خریدنے کے لیے کوئی اگر آپ آن لائن سروس دے رہے ہیں وہ مشکل ہے اس کو استعمال کرنی اس کے لیے، تو پھر ظاہر سی بات ہے آپ کو فیلئر ہو سکتا ہے بزنس میں. پوٹنگ پرسنل بائس انٹو مارکیٹنگ. مارکیٹنگ میں خاص طور پہ جو مارکیٹ ریسرچ والا ٹاپک ہم نے پڑھا تھا اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ نیوٹرل رہ کے آپ نے ریسرچ کرنی ہے. اگر آپ کی ریسرچ کہتی ہے کہ جی بہتر ہے کہ بل بورڈ استعمال کریں مارکیٹنگ پرپسز کے لیے، لیکن آپ اپنی مرضی چلانا چاہ رہے ہیں اور ٹی وی پہ اشتہار چلانا چاہ رہے ہیں، تو ظاہر سی بات میں اس میں آپ کا پرسنل بائس شامل ہو جاتا ہے اور لاس ہو سکتا ہے. تو جو بیسٹ سولوشن ہے، جو بیسٹ کسی کی سجیشن ہے آپ کے امپلائیز میں سے، اس کو فالو کرنا چاہیے مارکیٹنگ میں. لوزنگ فوکس بیکاز آف کمپٹیشن. کمپٹیشن بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے، اور ضرور کمپیٹیٹر انالیسس جو ہم نے جیسے پڑھا تھا کہ ایک بہت امپورٹنٹ حصہ ہے کسی بھی بزنس پلان کا. لیکن کئی دفعہ انٹرپرینورز اس پہ اتنا زیادہ فوکس کرتے ہیں کہ وہ پروڈکٹ پہ فوکس نہیں کرتے، مارکیٹ پہ نہیں کرتے فوکس، یا پھر کسٹمر پہ فوکس نہیں کر رہے ہوتے. تو اتنا فوکس نہ کریں کہ کمپیٹیٹر کیا کر رہا ہے، کیا نیا پروڈکٹ لانچ کر رہا ہے. کچھ حد تک فوکس کرنا چاہیے لیکن زیادہ فوکس اپنے بزنس پلان پہ رکھیں. سکستھ جو پوائنٹ ہے دیٹ از نگلیکٹنگ ٹو ڈیلیگیٹ. ڈیلیگیشن سے مراد ہے کہ ہر کام جو ہے وہ خود نہ کریں، کسی کو سونپیں. بلکہ جو ایکسپیرینسڈ آپ کے ورکرز ہیں ان کو آپ زیادہ جو ہے اتھارٹی دیں تاکہ وہ خود اپنی مرضی سے ان پلانس کو امپلیمنٹ کر سکیں. اور اتنا ٹائم بھی نہیں ہو سکتا انٹرپرینور کے پاس کہ وہ ہر چیز پہ خود فوکس کرے یا ہر چیز میں خود ماہر ہو. اس لیے اپنی اس کی پرسنل جو ہیلتھ ہے اس کی بھی بیس پر بھی اس کو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ وہ دوسروں پر کام جو ہے وہ ڈالے تاکہ خود ہر چیز نہ دیکھنی پڑے اس کو. سیونتھ از اوور لکنگ دا بیسکس. جو بالکل بنیادی چیزیں ہوتی ہیں بزنس پلان میں، ایز وی ہیو ڈسکس ویژن اینڈ مشن، یا جو سیگمنٹیشن اور ٹارگیٹنگ ہے، یا فائنینشیل انالیسس میں سالونسی اور لیکوڈیٹی کے کانسیپٹس ہیں، ان کو اکثر کئی دفعہ اتنی امپورٹنس نہیں دی جاتی اور اس کی وجہ سے بعد میں پھر بہت نقصان ہوتا ہے انٹرپرینورس کو. 8واں پوائنٹ ہے جی ہالٹنگ پرسنل ایجوکیشن. اگر آپ کو بزنس اسٹارٹ کریں اور آپ کو کامیابی تو ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی جو تعلیم ہے اس کو اسٹاپ کر دیں. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ جیسے بہت سارے آئیڈیاز ایسے ہیں بزنس ایڈمنسٹریشن میں جو کہ پڑھنے کے بعد ہی سمجھ سکتے ہیں لوگ، جس میں ریشو انالیسس کی ایگزامپل آپ لے سکتے ہیں، یا بریک ایون انالیسس ہے. تو یہ چیزیں اگر آپ ان کے بارے میں نالج ہو آپ کو تو ایک ایڈوانٹیج ظاہر سی بات ہے ملتا ہے. یا جیسے ہم نے کیس اسٹڈی میں بھی دیکھا تھا ان دا کیس آف کولڈ کرافٹ، تو ایک انجینئر تھا، اس کی انجینئرنگ بیک گراؤنڈ کی وجہ سے وہ اتنا کامیاب ہوتا آگے جا کے. 9th پوائنٹ از بیکمنگ امپیشنٹ ود دا پروسیس. جو انٹرپرینورشپ ہے ایک شارٹ ٹرم میں اکثر کامیابی نہیں ہوتی ہے، لانگ ٹرم میں ہوتی ہے.
تو جلد بازی نہیں کرنی چاہیے. بہت سی ایسی چیزیں جو کہ آہستہ آہستہ خود سمجھ لگتی ہیں انٹرپرنور کو. ایز وی سو ان کیس اسٹڈیز کہ وہ ان کو جلدی کامیابی نہیں ہوئی تھی, بہت دیر بعد اور کافی صبر کرنے کے بعد وہ کامیاب ہوئے تھے. اور آخری پوائنٹ بھی اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے, فیئرنگ فیلئر کے. فیلئر سے ڈرنا نہیں چاہیے. فیلئر کے بعد اکثر کامیابی ہوتی ہے انٹرپرنورز کو, اور فیلئر سے زیادہ بلکہ سیکھتے ہیں انٹرپرنورز, اور وہ اس کے بعد زیادہ بہتر طریقے سے بزنس جو ہے وہ کر سکتے ہیں. سو دیز آر سم بیسک آئیڈیاز کہ کس طرح کی مسٹیکس جو ہیں وہ انٹرپرنورز کر سکتے ہیں پٹ فالز آف انٹرپرنورشپ میں. دیٹ از دا لاسٹ ٹاپک فار لیکچر اینڈ فار دا کورس. اگر کوئی چیز کلیئر نہیں ہوئی ہے اس لیکچر میں یا اوور آل مڈ کے بعد, تو آپ ضرور سوال پوچھیں تھرو واٹس ایپ. اور ان دس کیس جو اسائنمنٹ ہم نے جمع کرانی ہے وہ اس کی سمری ہی ہے, 1 page سمری آف دا لیکچر. تھینک یو.